अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। नाजरीन, जब पाकिस्तान से लोग नए नए कनाडा आते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। एक जो कांस्टेंट फ़ियर होता है वो ये होता है कि हमें जॉब मिल जाए इससे पहले कि पैसे ख़त्म हो जाएं या पैसे कम होना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से कमा कर लाए होते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स, तो यहाँ आकर फ़ौरन जॉब पाने की ख्वाहिश और जस्तजू सब इमिग्रेंट्स में होती है। ऐसे ही एक इमिग्रेंट से मेरी बात हुई। आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके साथ बात का खुलासा बताता हूँ और फिर मैंने उनको क्या मशवरे दिए कि उनको जल्दी जॉब मिल जाए और कैसे वो सुकून हासिल करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये सोच कर के पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स मिलेंगे। और इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कल मेरी मुदस्सिर से बात हुई। मुदस्सिर अपनी बीवी किरण और एक 1.5 साल की बेटी जिसका नाम रानिया है, उनके साथ मिसिसागा में रहता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। और पाकिस्तान से रिसेंटली ही ये लोग आए हैं, 1 महीना हुआ है आए हुए, रावलपिंडी से आए हैं। तो मेरे से पूछ रहा था मुदस्सिर के रावलपिंडी से मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने उसको बताया तो वो कहता है कि अच्छा ये तो मेरे घर से करीब ही है, लेकिन वहाँ कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन आपकी वीडियोस मैं तब से देख रहा हूँ जब से आपका पाकिस्तान से कनाडा जाने का प्रोसेस शुरू हुआ था। दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि आपको देखकर ही मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी कनाडा जाने की कोशिश करूँ, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तक मैं पाकिस्तान में बैंक की जॉब कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका मैंने देखा सिलसिला कि कैसे आप पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट हुए हैं, फिर 2 साल आपको मैंने देखा है, उसके साथ ही मैंने भी आपके कनाडा पहुँचने के 5 मंथ्स के अंदर-अंदर अप्लाई कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1.5 साल हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो मीनवाइल मैं पैसे भी जमा करता रहा था इसी उम्मीद से कि जल्द ही इंशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कनाडा आ जाऊंगा। तो अभी हम लोग मिसिसागा में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रुके हैं। और एक्चुअली तो मैं आपकी तरह ही कोई बेसमेंट ही ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी बीवी का इसरार था कि कम से कम अपार्टमेंट से हम अपना सफ़र शुरू करें कनाडा का। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले तो एयरबीएनबी किया 2 हफ़्ते, और उस दौरान मैं लगातार देखता रहा अपने लिए अकोमोडेशंस। तो ये जैसे ही मुझे एक अपार्टमेंट सूटेबल लगा तो मैंने फिर उसको बुक कर लिया और हम उसमें मूव कर गए हैं। मैंने पूछा कितने का मिला आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट? मैंने सोचा ज़रा अंदाज़ा तो हो कि आजकल मिसिसागा में रेंटल्स क्या चल रहे हैं। तो मुदस्सिर ने कहा कि बिलाल भाई मुझे ये मिला है विद एवरीथिंग इन, मतलब एवरीथिंग में आता है गैस, बिजली, हाइड्रो, इंटरनेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों के समेत मुझे 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिला है $2350 का मिसिसागा में। मैंने कहा फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं जब हम लोग पाकिस्तान से कनाडा आए थे, तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिसिसागा में विद एवरीथिंग इन 2500 से कम में नहीं मिल रहा था। सो 2350 इज़ नॉट टू बैड। तो आप ये बताएं कि कोई जॉब वगैरह मिली? तो कहते हैं कि मुझे तो बहुत सख्त परेशानी हुई है कि कैसे होगा ये सब कुछ। मैंने कहा आपकी तालीम क्या है और आप अपने साथ कितने पैसे लेकर आए हुए हैं? तो कहते हैं कि बिलाल भाई मैंने एमबीए किया हुआ है पाकिस्तान में, लम्स से किया था, और पाकिस्तान में मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मैं कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ किसी भी किस्म की मिल जाए, चाहे कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या कोई फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, कुछ भी मिल जाए तो चलेगा। मैंने कहा तो और आपकी बेगम काम करने के लिए रेडी हैं? कहता है कि बिलाल भाई वो रेडी तो हैं, लेकिन अभी सिर्फ 1.5 साल की है बेटी, तो उनके लिए तो अभी मुश्किल है कोई जॉब करना। तो फ़िलहाल मैं ही ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी मिल जाए जॉब। तो मैंने पूछा पैसे आप अपने साथ कितने लाए हुए हैं? तो कहता है कि बिलाल भाई हम लोग अपने साथ $30,000 लेकर आए हैं, और यही हमारा समझ ले कि कुल असासा है। और पाकिस्तान में अपनी गाड़ी बेचकर मैंने ये पैसे अरेंज किए थे, और मैं अपने फ़ादर के साथ रह रहा था, और पिछले तकरीबन 5-6 साल से हम लोग जमा कर रहे थे पैसे। तो टोटल मिलाकर सब कुछ इतना ही बना हमारे पास 30,000।
اور پاکستان میں ہم لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے. میرے اور 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے وہ، اور میرے پیرنٹس سب اکٹھے رہ رہے تھے. ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، تو نیچے اوپر والے دونوں پورشنز لیے ہوئے تھے. تو وہاں سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں. تو اب مجھے یہ ہے کہ جلدی سے مجھے کوئی جاب مل جائے، کیونکہ مجھے اب ڈپریشن ہونے لگا ہے. میں نے کہا کہ کیا مطلب ڈپریشن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بلال بھائی، میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہوں سوتے ہوئے، اچانک سے مجھے پسینہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے ٹھنڈے پسینے ہوتے ہیں، اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہی بس میں نہیں ہوں اب. شروع میں ہی جب میں کینیڈا آیا تھا تو ایئر بی این بی میں ہمارے ٹھیک ٹھاک پیسے لگے، مطلب ہم صرف 2 ہفتے وہاں پر سٹے ہوئے تھے، لیکن اس میں ہمارے $2500 چلے گئے ہیں. اور اب جو میں نے 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ منتھ کا بل اکٹھا دینا ہوتا ہے. تو وداؤٹ یوٹیلیٹیز ہمارا یہ 2200 ہے. تو 4400 میں نے یہ دے دیا، تو 4400 چلے گئے. اس کے پہلے 2500 چلے گئے، تو یہ ہمارے 6900 اینڈ کلوز ٹو 7000 تو یہی چلے گئے، مطلب پہنچتے ساتھ ہی. ابھی خالی اکوموڈیشن کا کرایہ ہی دیا ہے ہم نے، سمجھ لے کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ منتھ کا. اور 30,000 میں سے 7,000 تو یہ چلے گئے، باقی 23,000 ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی گاڑی، تو گاڑیاں تو اتنی مہنگی ہیں جس کی حد نہیں. مطلب 2012 ماڈل کی اگر گاڑی میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوٹیبل، تو وہ بھی 12-13 ہزار ڈالر سے کم میں نہیں مل رہی ہے، اینڈ دیٹ از وداؤٹ ٹیکس. اس کے اوپر ٹیکس بھی ہوگا. تو مطلب کہ اگر میں ایک اچھی گاڑی لیتا ہوں جو اچھی کنڈیشن میں ہے، حالانکہ 2012 کوئی ریسنٹ ماڈل نہیں ہے، تو وہ گاڑی بھی میری ٹیکسز کے ساتھ تقریباً $17,000 میں آئے گی. تو 23 میں سے 17 وہ میں نکال دوں تو باقی میرے پاس صرف $6,000 بچ جاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 30,000 میں بہت ہی کم لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ کیسے میں سب کچھ مینیج کروں گا. پیسہ بالکل پانی کی طرح سے بہہ رہا ہے، اتنا مہنگا ہے. مطلب دودھ کا پیکٹ بھی اگر ہم لے رہے ہیں تو وہ بھی $7 کا ہے. تو اوبویسلی وہ تو میری بیٹی کی ضرورت بھی ہے. اور ابھی تو انٹرنیٹ کنیکشن لگوایا ہے ہم نے، تو اس کا بھی ایکٹیویشن فیس بھی ہم نے پے کی ہے. اتنا پریشان تھا مدثر کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی گنوا رہا تھا. اور کہتا ہے کہ فی الحال تو ہم لوگ بس میں ہی ٹریول کر رہے ہیں، لیکن بس کی جو منتھلی کارڈ ہے میں نے وہ کروا لیا ہے. وہ $92 کا ہے. اور ساتھ کبھی کبھار کیونکہ کرن نے بھی جانا ہوتا ہے، تو کرن کا میں نے منتھلی کارڈ تو نہیں کروایا، بیکاز اب $92 میں کیسے دوں. تو وہ کیونکہ ویسے بھی کبھی کبھار ہی جاتی ہے، تو ایک دفعہ کا جو ٹکٹ ہے تقریباً $3-3.5 ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی ہے، اور میں ہی کرتا ہوں سب کچھ مینیج. تو میرے لیے کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ ابھی تک تو مجھے کوئی انٹرویو کال خیر آئی نہیں ہے، لیکن اگر آئے گی تو اللہ جانے کہاں کہاں سے آ سکتی ہے. بس سے کیسے میں ٹریول کر کے جاؤں گا کہیں بھی؟ اور کیونکہ مجھے فوراً سے جاب چاہیے، تو میں خالی مسیساگا میں ہی نہیں ڈھونڈ رہا، بلکہ میں اور جگہوں پر بھی اپلائی کر رہا ہوں. میں نے اوکویل میں بھی اپلائی کیا ہے، اوشوا ریجن میں، ساؤتھ ویسٹرن اونٹیریو میں، ہر جگہ اونٹیریو میں، ود ان اونٹیریو میں ہر جگہ اپلائی کر رہا ہوں. لیکن میں پھر سوچتا ہوں کہ کہیں سے کال آئے گی تو دوسرے شہر جانا بھی کافی ایکسپینسو ہوگا، اور اس کے بعد جاب ملے نہ ملے. تو پریشان بہت زیادہ ہوں. مجھے کوئی آپ طریقہ بتائیں کہ جلدی مجھے جاب مل جائے اور میں اپنی سٹریس کو مینیج کر سکوں. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ایک گہری سانس لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اتنا بڑا سٹیپ لے کر کینیڈا آ گئے ہیں. ایوری ڈے دیٹ یو آر اسپینڈنگ ہیئر ناؤ از کاؤنٹنگ ٹورڈ یور کمپلیشن آف ڈے کاؤنٹ، جو آپ کو چاہیے سٹیزن شپ لینے کے لیے. تو سب سے جو بڑا مرحلہ تھا نا، وہ حل کر کے آپ آ چکے ہیں. رہی بات کہ باقی کے آپ کے جتنے پیسے رہ گئے ہیں وہ کتنا لمبا چلیں گے، کب آپ کو جاب ملے گی، کیسے آپ کو جاب ملے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم روحانی طور پر بات کرتے ہیں، کیونکہ خالی مسئلہ یہی نہیں ہے کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے، مسئلہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کو سٹریس اور انزائٹی ہو رہی ہے.
تو آپ کو میں چند بنیادی اصول بتاتا ہوں جو اسلام کو جتنا میں نے سمجھا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوئی ہے، وہ باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ اس سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسرا یہ کہ آپ نے صبر اور چوتھا یہ کہ آپ نے نماز سے مدد حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب بھی آپ پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو صبر اور نماز سے آپ مدد حاصل کریں. تو ایک کانشیس ایفرٹ کر کے ان باتوں کو سوچ کے کہ اللہ نے ایسے فرمایا ہے تو ایسا ہوگا، مطلب کہ فرسٹ آپ کو خود یہ بلیو کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار کیسے ہوگا، کیا ہوگا. یہ کیسے کیا مت سوچیں، سمپل یہ سوچیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مصیبت آئے صبر کرو، نماز پڑھو. تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور نمازیں ایک تو آپ نے پابندی کرنی ہے 5 نمازوں کی، ساتھ میں کوشش کریں کہ نوافل بھی ادا کریں، اور ساتھ میں اپنی بیوی کرن کو بھی اس کی تلقین کریں. تو یہ 4 چیزیں ہوگی. 4 چیزیں کیا ہوئی میں نے پوچھا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ سمجھ بھی رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ بلال بھائی آپ نے پہلے کہا تھا وضو کا اور استغفار کا اور صبر کا اور نماز کا. میں نے کہا بالکل درست. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ فی الحال فوراً سے گاڑی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ لیسٹ جب تک آپ جی لائسنس نہیں لے لیتے تب تک آپ گاڑی مت لو، کیونکہ جی لائسنس لینے کے بعد تو آپ کم از کم اوبر لفٹ وغیرہ تو چلا سکو گے، اس کے بغیر تو آپ وہ بھی نہیں کر سکو گے، اور گاڑی آپ کو اتنی مہنگی ملے گی، پھر ساتھ میں آپ کی انشورنس بھی فوراً سے سٹارٹ ہو جائے گی. تو گاڑی لینے کا جو پروسیس ہے نا اس کو فی الحال آن ہولڈ آپ رکھیں، اور سب سے پہلے آپ اپنی جاب حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے ان کو کینیڈین ریزیومے کا بتایا کہ کیسے بنتی ہے، اور میں نے ان کو جاب سرچ پلیٹ فارمز کا بتایا، اور جاب کیسے سرچ کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا. اور میں نے ان کو چند واٹس ایپ گروپس میں بھی ایڈ کروا دیا، اور کچھ فیس بک گروپس جو یوزفل ہے اس سلسلے میں ان کا بھی بتایا، اور جو میرے کانٹیکٹس ہیں ان میں بھی میں نے ان کو ریفر کر دیا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا. کافی خوش ہو کر انہوں نے فون بند کیا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بھی لوگ انڈیا سے، پاکستان سے، دبئی سے، کہیں سے بھی کینیڈا آتے ہیں تو اللہ سب کے لیے ٹرانزیشن آسان کرے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. بس یہی دعا ہے. آپ لوگ بھی بتائیں کہ مزید کیا کر سکتے ہیں مدثر اپنے آپ کو یہاں جلدی سے جلدی اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. میرے مشورے آپ کو کیسے لگے؟ اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز فیل فری ٹو ڈو دیٹ ان دا کامنٹس بلو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.